حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین میں خرابی تین ہی راستوں سے آتی ہے، بادشاہت کے راستے سے آتی ہے، علماء کے راستے سے آتی ہے، اور بزرگوں کے راستے سے آتی ہے۔ بزرگان دین وہ پہلے بھی میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ لوگوں کی ترغیب کی خاطر غلط باتوں کو لوگوں میں رواج دے دیتے ہیں، اور علماء کرام دنیا پرستی کی خاطر ایسی چیزوں کو رواج دیتے ہیں جس سے دنیا میں ان کا نام اچھا رہے۔ کل تک جن دلائل کی بنیاد پہ تصویر بہت زور سے حرام تھی، آج اس سے زیادہ دلائل کی بنیاد پہ تصویر حلال ہو گئی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں کہ نئی کوئی شریعت اتری ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ کہ بس دنیا کی اس کو ضرورت سمجھ لیا کہ اس کے بغیر اب دنیا تک ہمارا نام نہیں جا سکتا، اور ہم دنیا تک اپنے آپ کو اپنی ذات کو متعارف نہیں کرا سکتے۔ تو جتنے زوردار دلائل کے ساتھ کل تک تصویر کو حرام قرار دیا تھا، آج اس سے زوردار دلائل لے کر تصویر کو حلال قرار دے دیا۔ جتنے زوردار دلائل سے کل تک جہاد کو اتنا بڑا فرض ثابت کرتے تھے کہ مجاہدین پر اس وجہ سے ناراض ہوتے تھے یہاں کراچی کے کئی علماء کہ مجاہدین سیدھے سیدھے الفاظ میں ان لوگوں کو فاسق فاجر کیوں نہیں کہتے جو جہاد کریں، بات گول کیوں کرتے ہیں، اور اس بات پر مجاہدین سے ناراض ہوتے تھے۔ اور پھر اب وہ پیغام پاکستان اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اس سے زیادہ دلائل کے ساتھ یہ چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ میرے بعد عبداللہ ابن مسعود کا اتباع کرنا، اقتدوا بہدی ام عبد، ان کے بارے میں فرمائے ابن ام عبد۔ یہ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین فتنے میں مبتلا ہو چکا، اس کی علامت کیا ہے؟ اس امت کے بڑے عالم فقہ میں حضرات صحابہ کرام میں سب سے بڑے امام مانے جاتے حضرت عبداللہ نے مسعود، ہماری فقہ بھی تو ساری ان سے ماخوذ ہے۔ فرمایا کہ ایک عالم دین فتنے میں مبتلا ہو چکا اور اب وہ خود گمراہی پر ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ کل تک جس چیز کو حرام سمجھتا تھا آج اگر اس کے نزدیک حلال ہو چکی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں، یہ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، انہوں نے یہ معیار قرار دیا۔ دیکھو انسان کی رائے تبدیل ہوتی ہے مسائل میں ایک حد تک اور ایک سطح تک، بالکل ایک چیز کو آپ حرام قطعی کہتے ہو اس کے بارے میں رائے تبدیل ہو، یہ دلائل کی وجہ سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ دلائل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ذلت کی جمع ہے۔ انسان ذلتوں میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، یہ دلائل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ دلائل میں تو جائز ناجائز کے نیچے سطح تک مسئلے یا کسی چیز کی تعریف و تشریح کے مسائل میں ان میں ہوتا ہے کہ ایک عالم مجتہد سے کہیں غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اس غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن سود حرام قطعی تھا کل تک، آج وہ حلال ہو جائے۔ تصویر کل تک حرام قطعی، خنزیر سے بھی زیادہ بری چیز تھی، آج وہ حرام ہو جائے۔ ٹی وی کل تک ایسا تھا کہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ استفتاء ہے کہ ٹی وی پر نماز اور اذان سننا جائز ہے یا نہیں، مطلب یہ بھی حرام ہے۔ اور اب لوگوں کو خود مسجد کے ممبروں میں راہ پہ بیٹھ کے ترغیب دیتے کہ ٹی وی گھروں میں رکھیں، علماء کے بیانات اس پہ سنا کریں۔ علماء کے بیانات کے ساتھ اور جو کچھ آتا ہے آگے پیچھے وہ پتہ نہیں کس چیز کی بنیاد پر حلال ہے، اس کا نہیں پتہ۔